اکادمی اور سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ پاکستان کے ایوان بالا نے اڑا دیا ہے۔ سینٹ میں قرارداد منظور کر لی گئی ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کا ٹرائل خصوصی عدالتوں میں ہی چلے گا۔ باقاعدہ ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، اس پر کریں گے بات۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جیل میں سٹیٹس تبدیل ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب اب نیب کورٹ کی تحویل میں چلے گئے ہیں۔ ان کے حوالے سے نیب نے وارنٹ جاری کیے تھے، آج اڈیالہ جیل میں ان کی باقاعدہ گرفتاری ڈال دی گئی ہے، تو اب وہ نیب عدالت کے ملزم ہیں۔ ان کے خلاف سائفر کیس بھی چل رہا ہے اور سائفر کیس میں وہ خصوصی عدالت کے ملزم ہیں۔ ان کا سٹیٹس تبدیل ہوا۔ اس کے علاوہ بشا بی بی کا سٹیٹس بھی تبدیل ہو گیا ہے، ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان سے نیب نے تفتیش کی، 11 سوال پوچھے، وہ سوال کیا ہے اور ان سوالوں کے ممکنہ جواب کیا ہے، ان کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ بشا بی بی کے ایکس ہسبینڈ ہاور مانیکا کی بھی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور ان کے داماد کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یا خبر یہ ہے کہ ان کے داماد مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد کو 9 مئی کے معاملات میں کلین چٹ مل گئی ہے، ان کو بیرون ملک جانے سے روکنے پر لگائی گئی پابندی ہٹا لی گئی ہے۔ ECL سے بھی نام خارج کر دیا گیا ہے اور اسٹاف لسٹ سے بھی علی افضل سائی کا نام ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جاوید چودھری معروف صحافی ہیں، ان کا نام بھی اس وقت خبروں میں ہے، اور خبر یہ کہ جاوید چودھری نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جس سے یوتھ یہ بھدک اٹھے ہیں، اور نہ صرف سٹیٹمنٹ دیا ہے بلکہ جاوید چودھری کو آج ایک یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے، جس پر سوشل میڈیا پر بحث چھڑی ہوئی ہے۔ جاوید چودھری کو اعزازی ڈگری دینے پر کئی کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، بلکہ دھواں کئی جگہوں سے نکل رہا ہے، لیکن ہم کان کا ہی نام لیتے ہیں کہ کانوں سے دھواں نکلنا، یہ مثال ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ملک ریاض صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے، ان کی کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے اور اس آڈیو لیک میں انہوں نے اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے کچھ بات کی ہے، اس کا بھی ذکر کریں گے کہ ملک ریاض کے حوالے سے ہی جاوید چودھری نے کچھ اپنے خیالات بھی ظاہر کیے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو پاکستان میں ملٹری کورٹ کے حوالے سے ڈیبیٹ جاری ہے کہ کیا 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے یا ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے، کسی سول کورٹ میں ہونا چاہیے۔ تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ایک 5 رکنی بینچ بنایا گیا تھا جس نے اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ کیا 9 مئی کے ملزمان کا معاملہ ملٹری کورٹ میں بھیجا جائے۔ تو 5 رکنی بینچ نے سرے سے ہی ملٹری کورٹ میں سویلین کے مقدمات کو چلانے کا معاملہ جو ہے وہ کالعدم قرار دیا، تو اسے آئین اور قانون سے متصادم قرار دیا جا رہا ہے۔ سینٹ نے آرمی ایکٹ میں ترامیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی ہے۔ یہ قرارداد جو ہے وہ سینیٹر دلاور خان نے ایوان میں پیش کی تھی، جس میں کہا گیا کہ جب تک لارجر بینچ اس کا جائزہ نہ لے فیصلے پر عمل نہ کیا جائے۔ تو 9 مئی کے مقدمات کی فوجی عدالتوں میں سماعت کے خلاف سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کسی بھی شخص کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگی، اور فوجی عدالتوں میں مقدمات کا ٹرائل کرنے کا فیصلہ روک دیا گیا تھا۔ اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ بینچ کا فیصلہ اتفاقی رائے سے نہیں، قانون میں ابہام ہے، لارجر بینچ اس کا جائزہ لے، فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، ملٹری کورٹ کے خلاف فیصلوں سے دہشت گردی کو فروغ ملے گا۔ اور سینٹ میں پیش کی قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے تمام ملزمان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے۔ پارلیمنٹ نے بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کی اجازت دے رکھی ہے، تو فیصلہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت ہے۔ تو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس منیب اختر سمیت 5 رکنی بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ تو قرارداد میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ کی دی گئی سزاؤں میں من مانی نہ ہونے کو مد نظر نہیں رکھا۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ میں مروجہ تحریک کار کو اختیار کرنے کا معاملہ بھی مد نظر رکھا، اور اپیل کا معاملہ بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ متن میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹ کی سزاؤں کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواستوں کا معاملہ بھی مد نظر نہیں رکھا گیا، اور آرمی ایکٹ کی متعلقہ شکوں میں ٹرائل کے دوران آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اس میں سینیٹر مشتاق احمد اور سینیٹر رضا ربانی نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ ان کے علاوہ یہ قرارداد جو ہے یونانی مسئلہ منظور کر لی گئی۔ آئین کے اندر بھی یہ بات درج ہے کہ
ملٹری کورٹ جو ہے وہ دہشت گردی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، حساس معاملات، ان کے جو معاملات ہیں ان کو ملٹری کورٹ میں چلانے کی اجازت دیتا ہے۔ تو پاکستان کے ایوان بالا میں ایک بڑی قرارداد ہے جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کیا گیا۔ اب یہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، اس کے علاوہ حکومت اپیل کرنے بھی جا رہی ہے، اور اپیل کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ اس پر لارجر بینچ بنے گا یا فل کورٹ بنے گا، اور اس میں یہ معاملہ ڈسکس ہوگا کہ کیا 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کا سینٹ اس بات کی منظوری دے چکا کہ معاملات ملٹری کورٹ میں ہی چلانے چاہیے۔ تو اب عدالت کو اس فیصلے میں، یعنی اگلا بینچ جو بھی بیٹھے گا اس کو اس بات میں آسانی ہوگی کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ مقدمات ملٹری کورٹ میں چلنے چاہیے یا نہیں۔ تو 9 مئی کے مقدمات اگر ملٹری کورٹ میں چلتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹی ہے وہ پی ٹی آئی کی جماعت ہے، خود عمران خان ہے۔ عمران خان کے خلاف کافی کیسز درج ہیں، اور اس بات کا یعنی امکان ہے کہ اگر ملٹری کورٹ میں مقدمات چلانے کی اجازت دی جائے تو سب سے پہلے عمران خان کے کیسز ملٹری کورٹ میں چلیں گے۔ اب تک چونکہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے سے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا گیا یا اسے روکا گیا ہے، تو اس لیے عمران خان کو دیگر مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے۔ پیر کے روز نیب کورٹ نے ان کا توشاہانہ کیس اور القادر ٹرسٹ میں وارنٹ جاری کیا ہے۔ راولپنڈی کی ٹیم القادر ٹرسٹ کیس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے تفتیش کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی تھی، اور اس ٹیم میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آصف اور وقار الحسن شامل تھے، جنہوں نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں تفتیشی کارروائی مکمل کی، اور اس کے بعد نیب کے حکام نے جیلر سے وارنٹ پر عمل کرایا اور جیلر کو باقاعدہ عمران خان صاحب کی کسٹڈی سونپی۔ تو اب عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں نیب کورٹ کی تحویل میں ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب سائفر کیس کی وجہ سے اڈیالہ جیل میں قید ہے، اور سیکیورٹی خدشات کے باعث ان کا ٹرائل جیل میں ہی ہو رہا ہے، اور آج بھی ان کا سائفر کیس کے حوالے سے ٹرائل ہے، جس کے لیے سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک خصوصی عدالت بنائی گئی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب 2 معاملات میں 2 کورٹوں کی تحویل میں ہے۔ سائفر کیس کے حوالے سے وہ سیکرٹ ایکٹ عدالت کے پاس ہے، اور توشاہانہ اور القادر ٹرسٹ میں وہ نیب کورٹ کی تحویل میں ہے۔ اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشا بی بی نیب کے سامنے پیش ہوئی، اور ان سے کئی گھنٹے تفتیش کی گئی، 11 سوال ان سے پوچھے گئے۔ کچھ میں ڈیٹیل آپ کو پچھلے ولاگ میں بتا دی تھی، لیکن کچھ سوال کی تفصیلات مزید سامنے آئی ہیں، جن میں یہ سوال جو ہے بشا بی بی، زلفی بخاری اور عمران خان سے متعلق پوچھے گئے، اور کچھ سوال ان سے ٹرسٹ اور یونیورسٹی کے اکاؤنٹ سے متعلق پوچھے گئے۔ جو سوال پوچھے گئے ان کا جواب جو ہے وہ بشا بی بی کی لیگل ٹیم جمع کرائے گی۔ تو پہلا سوال بشا بی بی سے کیا گیا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور کیا آپ نے کوئی اسلامی تدریسی کورس کیا ہوا ہے۔ دوسرے سوال میں پوچھا گیا کہ القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا تھا، اور تیسرے سوال میں کہا گیا کہ بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، اور کیا اس کی کوئی وہ تنخواہ لے رہی ہیں۔ اس کے بعد چوتھے سوال میں پوچھا گیا کہ وہ بطور ٹرسٹی یا استاد کیا یونیورسٹی سے کوئی مراد بھی لے رہی ہیں، تنخواہ بھی لے رہی ہیں یا لیتی رہی ہے۔ پانچویں سوال میں پوچھا گیا کہ القادر یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا، یہ آئیڈیا حاسب کا تھا یا آپ کا تھا، اور یہ جگہ کہاں سے آئی، یہ تعین کس نے کیا، اور بطور ٹرسٹی آپ کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں۔ تو چھٹے اور ساتویں سوال میں پوچھا گیا کہ آپ بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی میں کیا رول پلے کر رہی ہے۔ آٹھویں سوال میں نیب نے بشا بی بی سے پوچھا کہ فرز شہزادی کو آپ کیسے جانتی ہیں، کیا ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں آپ مطمئن ہیں۔ ذرائع کے مطابق بشا بی بی سے نیب آفس میں الگ کمرے میں تفتیش کی گئی، جہاں خواتین کی ایک ٹیم بھی موجود تھی، اور ان سے پوچھے گئے 3 سوالات فرز شہزادی اور ٹرسٹی سے متعلق ہیں۔ تو نیب کی جانب سے آخری 3 سوال پیسے کی ٹرانزیکشن کے بارے میں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں بشا بی بی 15 نومبر تک ضمانت میں ہے۔ تو اس تفتیش کے بعد نیب نے ریکویسٹ کی، اور ان کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب ذرائع کہتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں اگر ان کے جواب تسلی بخش نہ ہوئے تو ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہے ان کے سابق شوہر خاور مانی کا، ان کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے۔ ان کو
قبرستان کی اراضی پر قبضہ کر کے مزار بنانے اور وہاں پہ ناجائز تعمیرات کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ ان کو وراثت میں ملی ہے اور ان کے والد کی طرف سے ملی ہے، اور انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی قبضہ نہیں کیا، لیکن ان کی ضمانت کا معاملہ بھی لوگ ڈفرنٹ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے داماد میاں فاروق مانی کا، ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا پنجاب اسمبلی کا جو حلقہ ہے پاک پتن 193 وہاں سے ٹکٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی پی ایم ایل این کی طرف سے الیکشن لڑنے کے لیے وہ انٹرسٹڈ ہے اور انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے، اور پی ایم ایل این بھی انہیں ٹکٹ دینے پر غور کر رہی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ میاں حیات مانیکا جو کہ عطا مانیکا کے بیٹے ہیں اور بشا بی بی کے داماد ہیں، میاں حیات مانیکا نے 2018 میں نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا، اور فاروق مانیکا نون لیگ کا ٹکٹ نہ ملنے پر الیکشن میں آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے تھے۔ فاروق مانیکا کی ناراضگی ختم ہو گئی اور وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں آئے۔ فاروق مانیکا نون لیگ کے سابق ایم این اے رضا اللہ مانیکا کے بھائی ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ کے مطابق میاں حیات مانیکا کا اب نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں رہا، نہ کوئی رابطہ ہے، تو فاروق مانیکا وہ اپنے حلقے میں کافی مضبوط امیدوار ہے، اور 2018 کے الیکشن میں وہ کو 100 ووٹوں سے ہار گئے تھے، تو اس حلقے میں فاروق مانیکا مضبوط امیدوار ہے، تو ان کو ٹکٹ دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے سابق صوبائی وزیر مواصلات علی افضل ساہی کے حوالے سے ہے۔ ان پر سفری پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ علی افضل ساہی جو ہے پی ٹی حکومت کے مؤثر ترین صوبائی وزیر تھے، اور یہ پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کے بہت قریب تھے، سمجھے جاتے ہیں چودھریوں کے بہت قریب تھے، اور ان کا نام کرپشن کے کئی کیسوں میں تھا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ان کا نام سب سے زیادہ گونجا وہ 9 مئی کے واقعات میں تھا۔ فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر حملے میں ان کا نام بڑی نمایاں طور پر تھا، ان کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی، تفتیش کی گئی، اور ان پر اینٹی کرپشن نے جو مقدمات درج کیے وہ 769/2023 اور 2023 میں ہی 921 یہ 2 مقدمات درج کیے گئے، اور ان کے خلاف جو مقدمات تھے وہ ان کے محکموں کی درخواست پر ڈالے گئے، یعنی جس محکمے کے یہ وزیر رہے انہوں نے ان کے خلاف مقدمات درج کرایا، اور پھر محکمہ داخلہ پنجاب کی سفارش پر ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا۔ یہ سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد افضل سائی کے بیٹے ہیں، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر حسین بھٹی کے داماد ہیں، تو ان کو ریلیف مل گیا۔ تو اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد کو ریلیف مل سکتا ہے، جس کا نام بڑا نمایاں طور پر 9 مئی کے واقعات میں لیا جاتا ہے، تو پھر ان خواتین کو بھی چھوڑ دینا چاہیے جنہوں نے خود تو ان واقعات میں حصہ نہیں لیا، لیکن ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں حصہ لیں، جیسا خدیجہ شاہ ہے، صنم جاوید ہے، یا اس طرح کی اور خواتین ہیں۔ ان کے جرائم یا جرم کی شدت علی افضل ساہی سے کہیں کم بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیریئر ٹاؤن کے دیوالیہ ہونے کی خبریں بہت سامنے آ رہی ہیں، بہت سے لوگوں نے ویلاگ کیا، اسی والے سے ملک ریاض کا ایک بیان سامنے آیا، یہ آڈیو سٹیٹمنٹ ہے، سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہے کہ جی ملک ریاض صاحب اپنے پروجیکٹ بند کر رہے ہیں۔ ان سے ایک منسوب آڈیو کلپ میں انہیں تمام افواہوں کی تردید کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں دبئی میں ہوں، بیمار ہوں، اور اس وجہ سے پاکستان سے باہر ہوں، ورنہ میری جو چل رہی ہیں پروجیکٹ وہ بالکل صحیح ہے اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ملک ریاض کا نام اس وقت دوبارہ زیر گردش ہے جب پشاور میں ان کے ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ میں ان کے نام کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، ان کا ایک چیک بھی باؤنس ہوا، اور ان کے خلاف اور ان کے بیٹے علی ریاض ملک کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا۔ تو ایف آئی آر نمبر 681/23 میں ایس بی سی اے کی جانب سے ملک ریاض اور علی ریاض کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا تھا، اور 5 پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیے تھے انہوں نے، جن میں سے 3 باؤنس ہوئے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ واجبات کی ادائیگی نہ کرنے پر ہے۔ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہ بیریئر ٹاؤن کراچی کے حوالے سے ہے، جن کا موقف یہ کہ ہمیں بیریئر ٹاؤن کی جانب سے ادائیگی نہیں کی گئی۔ تو بیریئر ٹاؤن کراچی، بیریئر ٹاؤن پشاور، ان پروجیکٹ کے حوالے سے اطلاعات ہے کہ ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ جاوید چوہدری صاحب نے ایک ویلاگ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ
ملک ریاض کو اگر یا اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے یا اس کو پکڑا جاتا ہے تو پھر یہ پاکستان کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ موقف ان کا یہ کہ ملک ریاض بہت بڑے بلڈر ہیں، جب وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ بناتے ہیں تو کئی لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اس طرح کا، خاص کر تعمیراتی کام، تو اس میں کوئی 33-34 شعبے ریلیٹڈ ہیں، ان کو روزگار یقینی طور پر ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ ناجائز کام کریں اور لوگوں کی زمینوں پر قبضے کریں، لوگوں کو جان سے ماریں اور پھر اس کے اوپر ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا کر لوگوں کو روزگار دیں۔ تو یہ روزگار ہے، اس کے پیچھے بڑی خون ریزی کی داستان ہے۔ لیکن ملک ریاض صاحب کی وہ کہتے ہیں نا وکالت کی ہے جناب جاوید چودھری صاحب نے، تو ملک ریاض کی وکالت جو ہے پھر کافی لوگوں کو کھلتی بھی ہے اور ان پہ تنقید ہو رہی ہے۔ آج انہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی، وہ گاؤن پہ نہ دیا۔ اب وہ ظاہر ہے یہ آنریری ڈگری ہوتی ہے، یہ کسی کو بھی یونیورسٹی دے سکتی ہے اور یہ یونیورسٹی کا استحقاق ہوتا ہے، اس کے لیے کو پڑھا لکھا ہونا یا ڈاکٹر ہونا کوئی شرط نہیں ہوتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا یوتھیوں کو عقل کون دے، ان کا خیال یہ کہ جاوید چودھری ایک بیوقوف آدمی ہے اور گھامڑ ہے اور اس کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ عمران خان کی حمایت نہیں کرتا اور وہ بیٹھ کے یعنی اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دماغ دیا کہ وہ بسا اوقات کرنٹ افیئر کے علاوہ لوگوں کو میڈیسن بھی بتاتے ہیں، لوگوں کو علاج بھی بتاتے ہیں، لوگوں کو روحانیت کی تربیت بھی دیتے ہیں۔ تو وہ ملٹی ٹیلنٹڈ جاوید چودھری ہے، یہ جو کسی کو پسند نہیں آتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دوائیاں بیچتا ہے اور وہ اس طرح کام کرتا ہے شاید پیسے کمانے کے لیے۔ ہو سکتا ہے پیسہ کمانا بھی ان کی کارز ہو، لیکن اب وہ ماشاءاللہ بڑے پیسے کما چکے ہیں، ان کو اتنی ضرورت میرا خیال نہیں ہے پیسے کمانے کی، نہ لالچ ہے۔ لیکن ایک آدمی کے اندر بہت سارا ٹیلنٹ ہے، بہت ساری صلاحیت ہے، بہت ساری آبزرویشن ہے، تو اگر ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تو پھر ان کو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس صلاحیت کا استعمال کرے اور لوگوں کو اس کا فائدہ دے۔ اس کے لیے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا محض اس وجہ سے کہ وہ چونکہ ملک ریاض کی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو ظاہر ہے پاکستان میں بہت بڑا ایک دھندا چلاتا ہے ملک ریاض، وہ دھندا جب بند ہوگا تو سب کا بند ہوگا، جیسے افغانیوں کا دھندا بند ہوا، یہ ڈالر سمگلنگ اور جو باقی معاملہ چل رہے تھے، افغانیوں کا دھندا بند ہو گیا، تو اب اس سے ہزاروں لوگ کیا لاکھوں لوگ افیکٹ ہوئے ہیں۔ نہیں تو آپ چمن بارڈر پہ ہونے والا احتجاج دیکھ لیں، تورخم پہ ہونے والا احتجاج دیکھ لیں، اور اب جب افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے تو ان کی چیخیں سن لیں۔ یہ سارے اسے ایک کاروبار سے ریلیٹڈ تھے جس کا تعلق سمگلنگ سے تھا یا سمگلنگ سے ہے، دوسرا تعلق دہشت گردی سے ہے۔ تو یہ دونوں جب چیپٹر کلوز ہوں گے تو پھر جو لوگ ان امپلائی ہوں گے وہ چیخیں ماریں گے۔ تو اس طرح ملک ریاض کے اگر ہاؤسنگ پروجیکٹ بند ہوتے ہیں تو پاکستان کے اندر ہاؤسنگ انڈسٹری سفر کرے گی، کیونکہ وہ ایک باقاعدہ مافیا چلاتے ہیں اور وہ مافیا کے ہیڈ ہیں، ان کے نیچے بہت سارے ہاؤسنگ پروجیکٹ چلتے ہیں جو ان کے فرنٹ مین چلاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے جاوید چودھری کا کنسرن صحیح بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں صحیح بات کرنے والے کو نا اسی طرح گالیاں پڑتی ہیں۔ تو جاوید چودھری کو بھی اگر پڑھ لیا تو ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ جو اپنا کام کر رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ ملک ریاض کی سب سے زیادہ ہم نے وی لاگ کی ہے، ان کی مخالفت کی، اگر ان کو پکڑنا چاہیے، وہ مافیا ہے اور اس نے بڑے غلط کام کیے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے دسترخوان بھی چلتے ہیں اور وہ لوگوں کو روزگار بھی دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو پھر ملک ریاض کو سطحی خیران ہے۔ لیکن اگر پاکستان میں آئین اور قانون اور انصاف کی پاسداری چاہیے اور پاکستان کو رائٹ ڈائریکشن پہ لے جانا ہے تو پھر اس قسم کے مافیاز کے خلاف کارروائی بڑی ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔